السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من هو يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاری۔ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے واسطے زیبا اور سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار، بہت ہی بخشش کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ ہزارہ ہزار درود و سلام ہو اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پاکیزہ تعلیمات نے صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا، جو زینت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور صدر جلسہ، میری اسلامی نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی بہنوں، وقت بہت ہی مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں جو ہمارے نوجوان ساتھیوں نے جو موضوع مجھے سونپا ہے وہ ہے اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق۔ واقعی یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیں اس بات کا پابند بناتا ہے کہ انہیں اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے اور رکھنے کے لیے ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسان بھی اپنے تعلقات اللہ کے مخلوق سے رکھنے کے لیے انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق انہیں بھی زندگی گزارنی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر خواہ کتنا ہی متقی، پرہیزگار ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، دیندار ہو، لیکن ان کی زندگی ویسی زندگی نہیں ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے آخری وسلم نے انہیں حکم دیا ہے، تو اور ان کی زندگی مخلوق خدا کے ساتھ اس طریقے پر نہیں ہے
جس طریقے پر گزارنے کا حکم ہمارے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کبھی بھی سرخرو نہیں بن سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان خواہ جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کرنے والا بندہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر ان کے تعلقات اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر بہتر تعلق نہ ہو تو ان کی زندگی کے تمام نیک اعمال، اس کی امانت داری، دیانت داری، دینداری، تقوی، پرہیزگاری اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رائے گار برباد ہے۔ اسی چیز کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے وسلم بتائیے وہ کون بد نصیب ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ بد نصیب انسان کہ جن کی شرارتوں سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر میں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیتا ہوں، ان کی برائیاں بیان کرتا ہوں، ان کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، طرح طرح سے ان کو تکالیف دیتا ہوں، پریشان کرتا ہوں، برا بھلا کرتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، تو نبی محترم نے فرمایا کہ وہ ایسا انسان مومن نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا بدنصیب انسان وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ عذاب جہنم ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بدنصیب جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا کہ جن کی زبان سے، جن کی فطرت سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، ان کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور دوسرے موقع پر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو بندہ رات میں جب اپنی بستروں پر جائے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جائے، لیکن اس کا پڑوس غریب کنگال بھوکے پیاسے اپنے گھر میں اپنے بستر پر سو جائے۔ ان تمام احادیث نبویہ سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار اگر سمجھتے ہیں، رب کے عبادت گزار بندے اگر اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں، تو ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو کوشش اور فکر یہ کرنی ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسیوں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ہم اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالیاں نہ دیں اور ان کو مارنے پیٹنے کی دھمکیاں نہ دیں۔ اگر ہمارا رویہ اگر زندگی کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ یہ ہوگا تو نبی کے فرمان کے مطابق ایسا بندہ مومن نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا اور اس کا ٹھکانہ عذاب جہنم ہوگا۔ رسول اللہ نے اپنے امت کے لوگوں کو جو تعلیم دیا کہ اپنے پڑوسی کو دیکھو، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے محلہ کے اندر دیکھو، اپنے قریہ میں دیکھو، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے بغل میں کوئی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں بھوکا سو جائے اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر اپنے گھر میں سو جاؤں۔ رسول اللہ نے اس طریقے سے تعلیم دی، اپنے صحابہ کرام کو درس دیا، پیغام دیا، پھر ان کے ذریعے سے قیامت کے صبح تک آنے والے تمام کے تمام امت محمدیہ کو ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے۔ اور خاص طور پر اسلامی بہنوں کو، اسلام کی ماننے والی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اے مسلمان عورتوں، اگر تمہاری کوئی پڑوسن تمہارے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجے تو اس کو تم حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ بکری کا کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک دوسروں کو تحفہ تحائف دیتے رہنا چاہیے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے ہمیں خطاب دیا کہ اے ابو ذر، جب تم گھر میں سالن بنانے لگو تو اپنے اس سالن کے اندر کچھ شوربہ کا اضافہ کر دو، اور دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں اگر کسی کو سالن کی ضرورت ہے
تو اپنے اس اضافے والے سالن کے ذریعے سے اپنے پڑوس کی اس سالن کے ذریعے سے مدد کر دیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم واقعی میں رب کی نگاہ میں اللہ والا بننا چاہتے ہیں، متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا بہت ہی وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک موقع پر صحابہ رسول نے سوال کیا، رسول اللہ بتائیے کہ ایک عورت کے تعلق سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ہی عبادت گزار ہے، رات کے اندھیرے میں نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستروں پر رب کی عبادت کرتی ہیں، دن میں روزہ رکھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے پڑوس کی عورتوں کو ستاتی بہت زیادہ ہے، برا بھلا کرتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فی النار، وہ تو جہنم کے اندر جانے والی ہے۔ جو عورت اپنے پڑوس کی عورت کو ستائے، اگرچہ وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، نیک نمازی کیوں نہ ہو، صدقہ خیرات کرنے والی ہو، لیکن اپنی زبان سے اگر کوئی عورت اپنے پڑوسن کو ستاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فی النار، وہ تو جہنمی ہے۔ اور رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک وہ عورت ہے جو رات میں عبادت بہت ہی کم کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے لیکن کم نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے کم عبادت کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے لیکن کم روزہ رکھتی ہے، صدقہ خیرات تو کرتی ہے لیکن بہت ہی کم تھوڑا صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی ہے، اس کی زبان بہت ہی پاک ہے، وہ عورت بہت ہی ملنسار ہے، میل ملاپ سے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، یعنی پڑوسن کے ساتھ رہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے، ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رب کی نگاہ میں سب سے بڑا عمل جو بندوں کا ہے وہ ایک اخلاق ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے میل محبت کے ساتھ رہیں۔ ہم یہ معلوم کریں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، کسی پریشانی میں ہو، مرض کے اندر مبتلا ہو، کوئی میرا پڑوسی بیمار تو نہ ہو، ہم کو معلوم کرنی چاہیے اور اس لحاظ سے ہمیشہ اپنے پڑوسی کی، ایک دوسرے پڑوسی کو مدد کرنے کی کوشش اور فکر کرتے رہنی چاہیے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہمارے نبی کے بھی کچھ پڑوس تھے، لیکن ہمارے نبی کے جو پڑوس تھے ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم کو ستانے لگے تو اس کے اوپر صبر کر لیا کرو۔ ایک شخص آتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ میرا پڑوسی بہت ہی بدمزاج ہے، مجھ سے ہمیشہ لڑتا جھگڑتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر کر لو، صبر کر لیا۔ پھر دوسرے موقع پر آتا ہے رسول اللہ بہت ستا رہا ہے مجھے، رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر کر لو۔ پھر آیا، رسول اللہ نے کیا ان کو جواب دیا کہ جاؤ اپنے گھر کے تمام سامان کو راستے پر لا کر ڈال دو۔ وہ بندہ راستے پر اپنے گھر کے تمام سامان کو لا کر رکھ دیا۔ لوگ راستے سے گزرنے والے گزرتے، ان سے پوچھتے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تو انہیں اپنے گھر کے تمام سامانوں کو گھر کے باہر کیوں پھینک دیا؟ تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی جو ہے نا مجھے بہت ستاتا ہے، بہت ہی دکھ دیتا ہے، ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اس کو لان تان کرتا، بہت ہی برا پڑوسی ہے، یہ بہت ہی برا پڑوسی ہے، اس کو ایسا تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی گزرتا اس کو برا بھلا کرتا، یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں وہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تجھ کو آج کے بعد کبھی نہیں ستاؤں گا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کہ پڑوسی ستائے تو اس کے اوپر صبر بھی کر لینی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کیوں پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جن کی شرارتوں سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ اے صحابی رسول اگر کوئی پڑوسی تمہیں ستائے تو اس کے اوپر صبر کر لو، کیونکہ جب نبی کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو نبی کے بھی کچھ پڑوسی تھے اور وہ ہمارے نبی کے پڑوسی بھی ہمارے نبی کو کافی دکھ دیتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صبر کر لیا کرتے تھے۔ صرف صبر ہی نہیں کرتے تھے
بلکہ ہمارے نبی رحمت لوگوں کو دعائیں خیر دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے ان کو۔ سامنے والے پڑوسی ستا رہے ہیں نبی رحمت کو، لیکن ہمارے نبی ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ حدیث کے راوی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارے درمیان، ہم تمام صحابہ کرام کے درمیان نبی رحمت کھڑے ہوئے اور نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ پیش کیا کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو قوم کے لوگوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ مارا، اتنی بے دردی کے ساتھ مارا کہ وہ نبی رحمت اپنی چہرہ مبارکہ سے اپنے خون کو صاف کر رہے تھے اور وہ قوم کے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ رب العالمین، یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں، یہ اپنے نبی کے مقام کو نہیں پہچانتے ہیں، اے اللہ تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ تو ہمارے نبی کو لوگ ستاتے تھے، پڑوسی ستاتے تھے، دکھ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی لوگوں کے لیے رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے، رب سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، رب سے ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ سورہ لہب کو پڑھ لیجئے، جب سورہ لہب کا ہم مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ سورہ لہب کے اندر جو ہمارے نبی کے چچا ابو لہب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نبی کی چچی کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا کیا کردار تھا۔ ہمارے نبی کے پڑوس میں اس کا گھر تھا ابو لہب کا، ان کی چچی ام جمیل کا، لیکن رات کے اندھیرے میں ام جمیل کا معاملہ کیا تھا کہ نبی کے راستے پر وہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ صبح سویرے یہ نبی رحمت یعنی کہ یہ محمد، یہ میرا بھتیجا جب گھر سے نکلے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے تو اس کے تلوے میں کانٹے چبھ جائے۔ یہ ام جمیل کا کردار تھا، پریشان کیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میرے گھر میں، نبی کے گھر میں لگاتار 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرے ماہ میں ہم لوگ داخل ہو جاتے تھے۔ صحابی رسول نے سوال کیا کہ عائشہ، ایسے موقع پر نبی کے گھر میں جب چولہا نہیں جلتا تھا تو نبی رحمت کیا کھاتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم اور ان کی بیوی امہات المومنین کھجور اور پانی پر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ یہ معاملہ تھا ہمارے نبی کا، 2 ماہ چولہا نہیں جلے، لیکن اگر کسی موقع پر چولہا جلا گھر کے اندر تو لوگوں کا رویہ کیا تھا، پڑوسیوں کا معاملہ کیا تھا ہمارے نبی رحمت کے ساتھ؟ جو نبی ہدایت کی بھیک مانگے قوم کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اس نبی کے ساتھ معاملہ کیا کیا لوگوں نے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب 2 ماہ کے بعد نبی رحمت کے گھر میں چولہا جلتا، چولہے پر ہانڈیاں چڑھائی جاتی، پڑوس کے لوگ بکری کی بچے دانی کو، گندی بچے دانی کو لے کر آتے اور نبی رحمت کے گھر میں جو چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی اس زور سے اس بکری کے بچے دانی کو پھینکتے کہ ٹھیک ہانڈی کے اندر جا کر گر جاتا۔ نبی رحمت ایک ہاتھ میں لکڑی لیتے، اس گندے بچے دانی کو اس ڈنڈے پر اس ہانڈی سے نکال کر اپنے گھر کے دروازے پر راستے میں جا کر ڈال دیتے اور صرف اتنا کہتے، کیسے ہیں ہمارے پڑوسی، کیسے ہیں ہمارے پڑوسی جو اپنے نبی رحمت کو ستاتے ہیں، جو محمد کو ستاتے ہیں، جس کا پڑوس کا وہ بندہ ایسا مخلص ہو جو قوم کے لوگوں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگے، اور وہ پڑوسی اس نبی رحمت کو اس طریقے سے لوگ ستایا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو ستائے، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان تمام احادیث نبویہ کو ذہن میں رکھیے اور ہم لوگ عملی طور پر یہ کام کریں کہ اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے پڑوسی سے کبھی معاملات خراب نہ کریں، کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں گے معاملہ کیا ہوگا؟ پڑوسی سے تو آپ لڑیں گے اور محلہ کے دوسرے لوگ آ کر جمع ہو جائیں گے، آپ کی جھگڑا کو بغور دیکھیں گے ضرور۔
لیکن وہ دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے، آپ کی لڑائی جھگڑے کو دیکھنے والے گزر جائیں گے، لیکن پھر معاملہ آپ کا پڑوسی کے ساتھ، آپ کو رہنا پڑوس والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے پڑوسیوں سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ان کو اپنی ذات سے کبھی دکھ نہیں دینا ہے، کبھی اس کو لام تان نہیں کرنا ہے، اس کو کبھی گالیاں نہیں دینا ہے۔ آپ بہت ساری احادیث نبویہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جب پڑھیں گے، ایک موقع پر رسول اللہ نے صحابہ کرام کے مجمع میں سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اے صحابہ کرام کی جماعت، بتاؤ تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو، جس کے پاس کھیت کھلیان نہ ہو، جس کے پاس گھر مکان نہ ہو، وہ ہم میں سے مفلس ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہوگا، اور وہ بندہ اپنی نمازوں کو لے کر حاضر ہوگا، اپنے روزوں کو لے کر حاضر ہوگا، اپنے صدقہ خیرات کو لے کر حاضر ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ کو لے کر حاضر ہوگا، لیکن اس کے پڑوسی حاضر ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، یہ تیرا ایسا بندہ جو نیک نمازی ہے، دنیا کے اندر تو نماز ادا کیا کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، نیک اعمال کیا کرتا تھا، نیکیوں کے پہاڑ کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضری دیا ہے، لیکن اے اللہ رب العالمین، یہ ایسا تیرا بندہ ہے جو فلاں موقع پر کسی کو گالیاں دی تھی، کسی کو مارا اور پیٹا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، کسی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی۔ اے اللہ رب العالمین، آج تو انصاف کا دن ہے، آج مجھے انصاف چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان، تمام بندوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں گے۔ انصاف کیا ہوگا اللہ رب العالمین کا؟ ان کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، تمام کے تمام مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بھی لوگ آئیں گے، اے اللہ رب العالمین، یہ مجھ کو گالی دیا تھا، یہ فلاں موقع پر مجھ کو مارا تھا، یہ میری زمین کو قبضہ کیا تھا، میرے آنگن میں کچرا پھینکا تھا، اے اللہ رب العالمین، گندے پانی ڈال دیا کرتے تھے، یہ میری برائی بیان کرتا تھا، قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، میری بہو بیٹیوں کے اوپر الزام لگایا کرتا تھا۔ کیا ہوگا انصاف کا معاملہ؟ اب تو اس کے پاس نیکیاں ہے نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اس مظلوم کے گناہوں کو اس نیک نمازی کے سر پر لاد دیا جائے گا، اور یہ بندے گھسیٹ کر عذاب جہنم کے اندر، دوسروں کے گناہوں کو لے کر عذاب جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ یہ ہے معاملہ۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے مقام کو سمجھیے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ صرف یہی نہیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان ہے تو اسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی تعزیت کے لیے جائیے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا ہے اس کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی تعزیت کے لیے جایا کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک موقع پر حدیث کے راوی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی جو پڑوس میں رہتا تھا بیمار ہو گیا، رسول اللہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مامو جان، آپ کلمہ توحید پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ میں مامو ہوں یا چچا؟ تو نبی محترم نے کہا کہ نہیں، آپ مامو ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیجیے۔ وہ شخص کہتا ہے کیا اگر میں آپ کے سامنے یہ کلمہ کا اقرار کر لوں، کیا یہ کلمہ میرے حق میں بہتر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کلمہ کا اقرار کر لیں گے، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا، ہمارے نبی کی سنت یہ رہی ہے کہ صرف مسلمانوں ہی سے نہیں، بلکہ اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلہ میں اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ بیمار ہو جائے، اس کی بھی تعزیت ہونی چاہیے، تیمارداری کرنی چاہیے۔ کوئی بھی یہ انتقال کر جائے تو جائیے اس کے گھر میں اور اس کو دلاسا دیجئے
یہ ہمارے نبی کی یہ سنت رہی ہے۔ اسی موقع پر نبی کے ایک غلام بیمار پڑ گئے جو یہودی تھا۔ رسول اللہ گئے ان سے ملنے کے لیے، ان کے چارپائے پر سرہانے میں بیٹھے اور کہا کہ اے غلام کلمہ کا اقرار کر لو۔ تو وہ اپنے والد محترم کا منہ دیکھنے لگا۔ ان کے والد محترم نے کہا کہ ابو القاسم جو کچھ فرما رہے ہیں اسے قبول کر لو۔ چنانچہ وہ یہودی بچہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے۔ رسول اللہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے آج اس بچے کو عذاب جہنم سے نجات دے دیا، آزادی دے دی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی عیادت کرنے بھی ہمیں جانی چاہیے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کا ایک سچا کردار ہے، یہ سچا عمل ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں محبت، تحفہ تحائف دیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن ان کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو یہودی ہیں، کیا آپ نے اس کو گوشت بھیجا ہے؟ یہاں تک کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو اے میرے غلام، اگر اس بکری کا گوشت تیار ہو جائے تو یہ غیر مسلم جو یہودی ہمارے پڑوس میں ہے، اس پڑوس والے کو بکری کا گوشت ضرور بھیجنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اچھی چیز ہمارے گھر میں تیار ہو، بنے، خواہ وہ کھانے پینے کی ہی چیز کیوں نہ ہو، اور ہمارا پڑوس وہ غیر مسلم اگر اس چیز کو پسند کرتا ہو، کھانے پینے کی چیز کو، تو اس کے پاس کو فوراً لے کر جانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت آئے گی، محبت بڑھے گی۔ تو ان تمام احادیث نبویہ سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں محبت قائم رکھنے کے لیے اور اچھے تعلقات بنانے کے لیے پڑوس کے لوگوں سے میل ملاپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اپنے پڑوسیوں کو کبھی بھی کسی اسلام کے ماننے والے کو چاہیے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اپنی ذات سے ہم اس کو تکلیف نہ دیں۔ خاص طور پر عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں بعض موقع پر لان تان زیادہ کرنے لگتی ہیں، لان تان زیادہ کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والی زیادہ ہوتی ہیں۔ اکثر معاشرے کے اندر یہ معاملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں معراج کے اندر گیا، جبرائیل امین نے ہمیں جنت کی سیر کرائی، اور جب میں جہنم کے دروازے پر پہنچا، قمت علی باب النار فاذا عامۃ من دخلہ النساء، میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں چیخ اور چلا رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس لیے اس کے ناشکری کرنے کی بنا پر اور لان تان کرنے کی بنا پر۔ صحابہ رسول نے پوچھا اس موقع پر کہ ناشکری کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ عورتوں کی ناشکری یہ ہے کہ ایک شوہر صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے روزی کما کر لاتا ہے، اور کسی دن اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے یہ فرمائش کر دیتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن شوہر اگر بھول کر اس کی فرمائش کو پورا نہ کر سکا تو بیوی فوراً یہ طعنہ دیتی ہے کہ میں اتنے زمانے سے میں آپ کے نکاح میں ہوں، لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوئی، آپ نے میری فرمائش کو پورا نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قمت علی باب النار فاذا عامۃ النساء، میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر میں نے عورتوں کی تعداد کو دیکھا، اس کے ناشکری کرنے کی بنا پر اور لان تان کرنے کی بنا پر، لڑائی جھگڑا کرنے کی بنا پر میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ چیخ اور چلا رہی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، خاص طور پر اسلامی بہنوں کو چاہیے، اپنے گھر کا معاملہ شوہروں کے ساتھ ہو یا اپنے پڑوس کے ساتھ ہو، معاملات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک اور بہت بڑا گناہ بہت ہی تیزی کے ساتھ
عام ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہیں تو پڑوسی کو ستانے کا ایک طریقہ آج معاشرے کے اندر بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے، وہ ہے جادو ٹونا، جادو کر دیجئے۔ اگر پڑوسی سے ہم خوش نہیں ہیں تو جاتے ہیں کسی بابا کے پاس، اور یہ مرد حضرات نہیں، یہ زیادہ تر مسلمان عورتیں اس کے اندر غرق ہیں کہ وہ جائیں گے کسی بابا کے پاس اور اس سے جادو ٹونے کے سامان لا کر اپنے پڑوس کے گھر میں پھینک دینا، یا اس کو کسی تحفے کے ذریعے سے کھلا دینا، اس کے گھر کو برباد کرنے کے لیے، تمام افراد کو برباد کرنے کے لیے، گھر کو اجاڑنے کے لیے، اس کی خوشی کو غم میں ڈالنے کے لیے، مبتلا کرنے کے لیے آج یہ بھی معاشرے کے اندر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش ہے اسلام میں یہ جادو ٹونا یہ حرام ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجیے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی برائیوں کے اندر مبتلا رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچے اور اگر اللہ رب العالمین ہم سے جو سوالوں میں سے ایک سوال یہ پوچھ دے کہ بتاؤ تو نے اپنے پڑوسی کو ستایا، تو نے اپنے پڑوسی کی مدد کیوں نہیں کی، تم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے پڑوسیوں کو ستانے کے لیے جادو اور ٹونا کیوں کیا، تو ہم کو وہاں پر کیا جواب بنے گا؟ اس لیے اس موت کے آنے سے قبل ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور ہماری زندگی کے اندر اگر پڑوسیوں کے تعلق سے کوئی شرارت والی ہماری زندگی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہو جائیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے اور ایسی جنت کے اندر داخل کرے جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وقت ہو چلا ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آج اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں نے اپنے سامعین کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کرنے اور تمام کے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ رب العالمین انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے زندگی کے اندر خطائیں اور غلطیاں ہو جائے کرتی ہے، اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ رب العالمین دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، اے اللہ اس قبر کی پہلی منزل کو ہم مسلمانوں کے حق میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب پر ثابت قدمی عطا فرمانا، حشر کے میدان میں اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا، نبی رحمت مبارک خاص سے جامع کوثر نصیب عطا فرمانا، پل صراط کی منزل کو آسان فرما دینا، عذاب قبر عذاب جہنم سے بچائے رکھنا، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔